4 کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور سبق نمبر 6 ملمہ ان کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ لب لباب یعنی خلاصہ کیا تھا؟ تو اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں میری مدد کرو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ مصنف پر اس تقریر کا اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ کمپیریزن فقیر سے کیا تو فقیر کو اپنے سے بدرجہ بہتر پایا، یعنی مصنف نے محسوس کیا کہ فقیر تو مجھ سے بے حد بہت زیادہ انتہائی درجے بہتر ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کو اپنے دوست سے یہ شکایت ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، جاتے ہوئے ہاتھ کو اس قدر زور سے دباتے ہیں کہ پھر مصنف سے قلم بھی نہیں پکڑا جاتا، گویا ان کا آنا کسی زلزلے سے کم نہیں۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ ان کی گفتگو کن ٹاپکس کے ارد گرد گھومتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی بیماری ہوتا ہے، یعنی وہ جب بھی مصنف کے پاس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ہی قصہ چھیڑ دیتے ہیں۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے بہت زیادہ دل دادا ہیں۔ آئیے اب سبق نمبر 6 ملمہ کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ عزیز طلبہ، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم سوال ہے کہ قلی، اس کا جواب ہے کہ قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا، ناراضی کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ عزیز طلبہ، لڑکی چچا جان کی بیماری کا سن کر ان کی مزاج پرسی، ان کی عیادت کے لیے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے سفر کر رہی تھی۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ عزیز طلبہ، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عقیل ایک بچہ تھا، تو ایک بچے کو تو خود پروٹیکشن، سیکیورٹی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے سے بڑی بہن کی حفاظت کیسے کرتا؟ تو اس پر اس لڑکی نے اس رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند ہیں اور سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں، گویا انہوں نے سفر ہی نہیں کرنا، ٹرین آنے والی ہے اور وہ لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس کا ماحول کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس میں 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی سو رہی تھیں، ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا دوسرا بچہ
جو انتہائی لاغر اور انتہائی کمزور تھا وہ منمنا رہا تھا، یعنی زیر لب وہ رو رہا تھا، وہ رونے کی آواز نکال رہا تھا۔ لڑکی پر اس امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ لڑکی جب اپنے چچا کے گھر کی چھت پر ٹہل رہی تھی تو اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی، جہاں گوبر سے لتے پتے آنگن میں صحن میں ایک بوسیدہ سی ٹوٹی پوٹی سی چارپائی پر وہی اسٹیشن والا امیر زادہ اوندھا پڑا تھا۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی اصلیت لڑکی پر واضح ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 7 اور سبق نمبر 8 کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔